نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول ہونے والے علم کا سوال کرتی ہوں۔ حدیث ہے: من سلک طریقا یطلب به علما سہل لہ طریقا الی الجنہ۔ ترجمہ: جو شخص حصول علم کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ بے شک جیسا کہ ہم سب اس سے پہلے بھی اس قسم کی علمی مجلس سے مفیض ہو چکے ہیں، فیض یاب ہو چکے ہیں، اور آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کے لیے ثم الیہ ترجعون میں خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کو، کہ آپ اس مجلس کی اندر آئیں اور اس سے فیض یاب ہوں۔ آج اس مجلس کی ترتیب کچھ یوں ہے، جس کا آغاز مس فاقیہ عماد کی ثم الیہ ترجعون کی تفسیر سے ہوگا، اور اس کے بعد مس صوبیہ عبداللہ جو ہے اینگری مینجمنٹ پر اپنا اظہار خیال کریں گی۔ نمبر 3 پہ بیچ 1 اور بیچ 2 میں حفظ کمپٹیشن ہوگا، اور نمبر 3 پہ مس نور افشاں ڈسکشن کریں گی کوسچنز اور آنسر جو مس صوبیہ آپ کو اینگری مینجمنٹ پہ اظہار کریں گی، لیکچر دیں گی، اسی کے متعلق مس نور افشاں آپ سے سوال جواب کریں گی۔ نمبر 4 پہ ہے بیچ 1 اور بیچ 2 میں حفظ کمپٹیشن، اور نمبر 5 پہ ہے سومی للہ کا کمپٹیشن بیچ 1 اور بیچ 2 کے درمیان۔ نمبر 6 پہ ہوگا ٹائم مینجمنٹ پر لیکچر جو ہماری مس فرخندہ شاہد دیں گی، اور اس کے بعد مس نور افشاں نمبر 7 پر اس پہ ڈسکشن کریں گی آپ سب سے، اور نمبر 8 کے اوپر ہوگا ٹرانسلیشن کا کمپٹیشن بیچ 1 اور بیچ 2 کے درمیان، اور نمبر 9 پہ مس نائلہ خلیل اس مجلس کا اختتام کریں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے میں دعوت دیتی ہوں مس فاقیہ عماد کو کہ وہ آئیں اور ثم الیہ ترجعون کی تفسیر بیان کریں۔ سسٹر فاقیہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج اس مجلس کا جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ ہے ثم الیہ ترجعون۔ یہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 سے لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت کا آغاز ہوتا ہے کیفا سے، کس طرح، کیسے ممکن ہے۔ یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے، تعجب کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے
کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اس بات کا انکار کرے. کس بات کا انکار؟ اللہ کا انکار. تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی وجود کا انکار کرتے ہو، توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہو، توحید الوہیت کا انکار کرتے ہو، توحید اسماء و صفات کا انکار کرتے ہو. کیسے ممکن ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر سکو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کر سکو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ تمہاری حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا تھے، تم کیا تھے؟ تم مردہ تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے. یہ جو مردہ ہونے کا ٹائم پیریڈ ہے نا، وہ آپ جانتے ہیں کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ یہ اس وقت تک کا ہے جب تک انسان ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آ جاتا. اس سے پہلے کا جتنا وقت انسان نے گزارا ہے وہ سارا کا سارا مردہ حالت میں گزارا ہے. وہ ٹائم پیریڈ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہ ٹائم پیریڈ اس وقت شروع ہوا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے بنی آدم کو نکال لیا تھا، اور سب سے اس بات کا عہد لیا تھا، سب سے اس بات کا عہد لیا تھا. کون سا عہد تھا وہ عہد الست تھا. الست بربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام بنی نوع انسان نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں. لیکن یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب انسان مردہ تھا، جب انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. وہ سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی